خوش آمدید۔ آج ہم ایم اے حلوہ کی کتاب سیکرٹس آف ڈیوائن لو کے کچھ اہم اقتباسات پر بات کریں گے۔ یہ کتاب یوں سمجھیں کہ اسلام کے روحانی دل کی طرف ایک سفر ہے۔ جی بالکل۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ ان تحریروں سے وہ خاص باتیں، وہ انسائٹس نکالیں جو زندگی کے بڑے سوالات کے جواب ڈھونڈنے والوں کے کام آ سکیں۔ یعنی مقصد کیا ہے، خدا سے رشتہ کیسا ہو، اپنی حقیقت کیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ علم جلدی بھی ملے اور گہرائی سے بھی۔ بالکل۔ اور یہ کتاب خاص طور پر آپ دیکھیں گے محبت، رحمت اور خالق کے ساتھ ایک بہت ہی ذاتی، قریبی تعلق پر زور دیتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مصنفہ اپنے ذاتی سفر سے گزر کر کیسے اسلام کی ان گہرائیوں تک پہنچتی ہیں جو شاید عام طور پر نظر نہیں آتی۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایسے پہلو ہیں جو میرا مطلب ہے مختلف عقائد کے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو پھر مصنفہ کے سفر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اے حلوہ بتاتی ہیں کہ ان کی پرورش تو مسلمان گھرانے میں ہوئی۔ جی، لیکن انہیں خدا سے محبت کرنا نہیں سکھایا گیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مذہب سے دوری ہو گئی، اور پھر تقریباً 10 سال وہ دنیا بھر میں آپ کہہ لیں روحانی سکون کی تلاش میں رہیں۔ ہاں، اور یہ تلاش انہیں کہاں کہاں نہیں لے گئی۔ مسجدیں، خانقاہیں، بدھ راہبوں کے ساتھ مراقبے، تاؤزم کے بالا، مطلب بہت کچھ کھنگالا انہوں نے۔ لیکن وہ جو ایک اندر کی پیاس تھی، وہ خالی پن تھا، وہ باقی رہا۔ پھر ترکی میں کیپیڈوشیا میں وہ اہم موڑ آیا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ جی ہاں، ایک چھوٹے سے قصبے میں انہوں نے ایک پرانے استبل میں ایک خاتون کو دیکھا جو بہت ہی ڈوب کر پوری محبت سے نماز پڑھ رہی تھی۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ انہیں لگا وہ نماز پڑھ نہیں رہی، وہ خود نماز بن گئی ہیں۔ واہ! اس منظر نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بالکل، اور وہیں اسی لمحے انہیں شاید ایک کلک ہوا کہ اصل گھر، وہ جو سکون ہے، وہ باہر نہیں ہے، وہ اللہ کی یاد میں، اس سے تعلق میں ہے۔ اور یہی تجربہ پھر انہیں یروشلم لے گیا، مسجد اقصیٰ کے ایک امام کے پاس جنہیں وہ پیار سے سیدھی کہتی ہیں۔ اور سیدھی نے ہی انہیں وہ بنیادی بات سمجھائی جو اس کتاب کی آپ کہہ لیں روح ہے۔ جی ہاں بالکل، سیدھی نے انہیں بتایا کہ اسلام کا مرکز، اس کا دل محبت ہے، اور ان کا وہ جملہ کہ اگر تم محبت کھو دو گے تو خود کو کھو دو گے، اسے کھو دو گے، بس یہی اس کتاب کی بنیاد بن گیا۔ مصنفہ خود کہتی ہیں کہ جتنا وہ قرآن، انبیاء، صوفیاں کی تعلیمات میں گئیں، انہیں ہر جگہ محبت ہی محبت نظر آئی۔ یہی اصل روح ہے۔ یہ بات تو واقعی بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوگی جو مذہب کو صرف آپ کہہ لیں رولز اینڈ ریگولیشن سمجھتے ہیں، لیکن کتاب میں مصنفہ اپنی کمزوریوں کا بھی ذکر کرتی ہیں کہ انہیں لگتا تھا وہ شاید اس قابل نہیں۔ ارے بالکل، وہ میں کافی اچھی نہیں ہوں والی جو کیفیت ہے نا، اس سے وہ بہت گزری ہیں۔ لیکن پھر انہیں ایک طرح کا آپ کہہ لیں اندر سے جواب ملا کہ اللہ ہمیں ہماری کمزوریوں کے باوجود چنتا ہے۔ اچھا؟ جی، اس لیے نہیں کہ ہم کامل ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی رحمت سے ہماری کمیوں کو پورا کر سکیں۔ یہ جاننا کہ خدا ہماری موجودہ حالت کو نہیں بلکہ ہمارے اندر جو پوٹینشل ہے، جو بہترین بننے کی صلاحیت ہے، اسے دیکھتا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ تو مطلب یہ کتاب صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ ایک تجربہ کرنے کی دعوت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مصنفہ خود یہی کہتی ہیں کہ اسے کھلے دل سے پڑھیں، معلومات جمع کرنے کے بجائے خدا کو محسوس کرنے کی نیت سے۔ وہ ایک چھوٹی سی مشق بھی بتاتی ہیں کہ پڑھتے ہوئے ہاتھ سینے پہ رکھیں، گہری سانس لیں اور ارادہ کریں کہ دل کی آنکھوں اور کانوں سے سن رہے ہوں، گویا یہ الفاظ ایک زندہ خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہوں جو ہر پکار سنتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، تو آئیے اب کتاب کی بنیادی تصورات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کا تصور یہ کیسے بیان ہوا ہے؟ دیکھیں، کتاب اللہ کو ایک ایسی لازوال ہستی بتاتی ہے جو وقت اور جگہ سے ماورا ہے، ہر چیز کا خالق، جس کے نام تو لاتعداد ہے لیکن جوہر ایک ہی ہے۔ وہ صرف کائنات بنانے والا نہیں، بلکہ وہ قوت ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے، اس کے پیچھے کی سانس آپ کہہ لیں۔ اور اس کی قربت کا ذکر؟ اکثر لوگ تو خدا کو بہت دور سمجھتے ہیں نا، کہیں آسمانوں پر۔ یہی تو اہم نقطہ ہے۔ کتاب قرآن کی آیات کا حوالہ دیتی ہے، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جی۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کوئی دور بیٹھا حکمران نہیں ہے، وہ تو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری ذات کے اندر تک موجود ہے۔ مصنفہ ایک بڑی پیاری بات کہتی ہیں کہ اللہ صرف وہ نہیں جو آنکھ دیکھتی ہے، بلکہ وہ ہے جو آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ واو! اور اس کی صفات میں رحمت اور محبت؟
ان پر خاص زور ہے؟ بے شک بے شک، الرحمن الرحیم، اور خاص طور پر الودود یعنی بے پناہ محبت کرنے والا۔ یہ یاد دلایا گیا ہے کہ قرآن کی تقریباً ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا؟ صحیح۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت کا اعلان ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اللہ کی محبت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمارے وجود کے ان کانٹے دار حصوں کو بھی قبول کرتی ہے جنہیں ہم خود بھی قبول نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن رحمت کے ساتھ انصاف کا تصور بھی تو ہوتا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ کتاب میں یہودی تصوف کی ایک مثال ہے، بڑی دلچسپ، اچھا۔ کہ اگر مٹی کے نازک برتن میں صرف کھولتا پانی ڈالیں ٹوٹ جائے گا، صرف ٹھنڈا پانی ڈالیں تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ برتن تبھی بچتا ہے جب گرم اور ٹھنڈا پانی ملا کر ڈالیں ایک توازن سے۔ اسی طرح اللہ کی صفات جیسے رحمت اور انصاف یہ مل کر کام کرتی ہیں، کائنات میں توازن رکھتی ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات بدلتی نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال پر رد عمل ریاکٹ نہیں کرتا، وہ تو ہر چیز کا پہلا سبب کاز ہے۔ یہ نکتہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ قرآن نفرت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اللہ محبت نہیں کرتا جیسے الفاظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے جو بنیادی توانائی نکل رہی ہے وہ محبت ہی ہے۔ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے تو ہم اس کی محبت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ ہمارے اعمال ایک پردہ بن جاتے ہیں ہمارے اور اس کی محبت کے درمیان۔ تجربہ ہمیشہ محبت کے حوالے سے ہی رہتا ہے، چاہے وہ محبت کا احساس ہو یا اس سے محرومی کا۔ تو گویا اللہ کو پوری طرح سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں؟ قطعی نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کو سمجھنے میں اپنی عاجزی کا اقرار ہی اللہ کی معرفت کی ابتدا ہے۔ عبادت بھی وہ اللہ کی ضرورت نہیں، ہماری اپنی روحانی ضرورت ہے۔ بھروسے کی اہمیت کے لیے وہ جاپانی سامورائی والی کہانی ہے نا؟ سنائیے نا۔ طوفان میں بیوی ڈر رہی تھی، سامورائی نے تلوار اس کی گردن پر رکھ دی، وہ ہنس پڑی۔ ہنس پڑی؟ جی، کیونکہ اسے یقین تھا شوہر محبت کرتا ہے، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سامورائی نے کہا، میں بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہوں جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں کیسے ڈر سکتا ہوں؟ یہ بھروسہ، یہی تعلق کی بنیاد ہے۔ زبردست۔ اچھا، تو اگر اللہ اتنا قریب اور اتنا عظیم ہے تو پھر ہم یعنی انسان اس پوری تصویر میں کہاں ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ انسان کو بس ایسی نہیں بنا دیا گیا، احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی بہترین ساخت پر۔ ہم صرف آپ کہہ لیں گوشت پوست کا ڈھانچہ نہیں، ہم زمین و آسمان کے بیچ ایک پل کی طرح ہیں۔ اور ہماری جو قدر و قیمت ہے نا، وہ پیدائشی ہے، وہ ہمارے اعمال، کامیابی، ناکامی یا لوگ کیا کہتے ہیں اس پر منحصر نہیں ہے۔ مصنفہ بار بار یاد دلاتی ہیں کہ ہم چلتی پھرتی دھول نہیں، ہم خدا کی صفات کا عکس ہیں، ہم ایک فانی جسم میں ایک لازوال روح ہیں۔ اور یہ فطرت کا تصور؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت ہی کلیدی، بہت بنیادی تصور ہے۔ فطرت وہ پیدائشی نیکی، وہ پاکیزگی، وہ خدا کی طرف ایک قدرتی کھنچاؤ ہے جو ہر انسان میں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کہیں بھی پیدا ہوا ہو۔ تو کیا گناہ اس فطرت کو ختم کر دیتے ہیں؟ نہیں، اور یہی اس کتاب کا ایک بڑا آپ کہہ لیں ہوپ فل پیغام ہے۔ گناہ فطرت کو مٹا نہیں سکتے۔ بالکل۔ جیسے بادل سورج کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھپا سکتے نا، صحیح۔ وہ صرف ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اصل کام اس پردے کو ہٹانا ہے، اپنی اس اصلی پاکیزہ فطرت کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمارا کام اس فطرت کے مطابق جینا ہے۔ آدم، حوا اور ابلیس کی کہانی کو بھی ایک الگ زاویے سے پیش کیا گیا ہے؟ جی ہاں، اسے صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ ہماری اپنی اندرونی کشمکش کی علامت کے طور پر دکھایا ہے۔ ابلیس کا مسئلہ کیا تھا؟ تکبر، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، اپنی بڑائی کا دعویٰ۔ اس کے مقابلے میں آدم و حوا سے جب غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً مانا، توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ شیطان کا اصل ہتھیار مایوسی پھیلانا ہے، ناشکری پیدا کرنا ہے۔ وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ بھئی تم تو گناہگار ہو، تم ناقابل معافی ہو، تم سے خدا محبت نہیں کر سکتا۔ گناہ کی تعریف بھی آپ نے کہا دلچسپ ہے، نشانہ چوک جانا۔ جی، کتاب یونانی لفظ ہمارتیا کا حوالہ دیتی ہے، یعنی گناہ اصل میں اپنی اصل فطرت سے، اپنے اصل مقصد سے بھٹک جانا ہے۔ یہ بھول جانے جیسا ہے، ہم اپنی اصلیت، اپنا خدا سے تعلق بھول جاتے ہیں۔
یہ ہماری روحانی آنکھ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیکیاں ہمیں خدا کے سامنے قابل نہیں بناتی۔ خدا نے تو ہمیں پہلے ہی بیش بہا قیمت دے رکھی ہے۔ نیکیاں تو اس دی ہوئی قیمت کو محسوس کرنے اور ظاہر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور نفس یعنی ایگو کا کیا کردار ہے سب میں؟ نفس کو ایک وہم، ایک ایلوژن کہا گیا ہے، جو روح اور جسم کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ خود برا نہیں، لیکن اگر اسے پاک نہ کیا جائے تو یہ خدا اور ہمارے بیچ سب سے بڑا پردہ بن جاتا ہے۔ اچھا، نفس کی خواہشات، تکبر، حسد، یہ سب رکاوٹیں ہیں۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کا نور ہم سے جھلک سکے۔ کتاب کہتی ہے کہ زندگی کی مشکلیں، آزمائشیں، وہ دراصل اسی نفس کو پاک کرنے آتی ہیں، ہماری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنے آتی ہیں، وہ ہمیں توڑنے نہیں آتی۔ تو پھر اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، انہیں کس نظر سے دیکھا جائے؟ کیا وہ صرف کچھ رسمیں ہیں؟ کتاب انہیں بالکل ایک نئے بلکہ شاید اصلی زاویے سے پیش کرتی ہے۔ یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، یہ وہ عملی طریقے ہیں جن سے ہم اپنے دل کے آئینے پر جو گرد جم گئی ہے اسے صاف کر سکتے ہیں اور اس الہی محبت سے دوبارہ جڑ سکتے ہیں جو پہلے سے ہمارے اندر ہے۔ یہ فطرت کی طرف واپسی کے اوزار ہیں۔ آئیے ان پر تھوڑی تفصیل سے بات کریں۔ پہلا رکن شہادت۔ شہادت، گواہی دینا۔ پہلا حصہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہاں دیکھیں، نفی پہلے ہے، لا الہ، ان تمام جھوٹے خداؤں کی نفی جنہیں ہم نے بنا رکھا ہے، پیسہ، شہرت، طاقت، لوگ کیا کہیں گے، ان سب بتوں کو توڑ کر پھر الا اللہ، صرف ایک اللہ کی حاکمیت کا اقرار۔ یہ صرف زبان سے نہیں، دل سے ماننا ہے۔ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کرنا ہے۔ کتاب میں سائیکلنگ ریس کی مثال ہے، ڈرافٹنگ کی، اچھا، کہ آگے والا سائیکلسٹ ہوا کا دباؤ توڑتا ہے تو پیچھے والوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے روحانی راستے کو آسان بنایا ہے۔ ان کی سنت، ان کی تعلیمات پر چل کر ہم اللہ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اچھا، اب نماز یعنی صلاح، اکثر لوگوں کے لیے یہ ایک جسمانی مشقت جیسی ہوتی ہے۔ کتاب اسے روح کے لیے ایک چارجنگ سٹیشن کہتی ہے۔ چارجنگ سٹیشن؟ جی، دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر اپنے بنانے والے سے براہ راست جڑنے کا لمحہ۔ یہ صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں، یہ دل کی حاضری ہے۔ مصنفہ یہ بھی کہتی ہیں کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں نا، وہ بھی بیکار نہیں۔ وہ اکثر ہمارے اندر چھپے ہوئے بتوں، ہماری فکروں کو ظاہر کرتے ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کعبہ کی طرف رخ کرنا تو اتحاد کی علامت ہے، لیکن اصل کعبہ جس طرف ہر وقت دھیان رکھنا ہے وہ اپنا دل ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ یعنی چیریٹی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ال کی پاکیزگی کہا گیا ہے۔ یہ صرف پیسے دینا نہیں، بلکہ یہ خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ ابو جعفر کی کہانی کا ذکر ہے، جنہیں خواب میں حکم ہوا کہ فلاں چور کو، فلاں فاحشہ کو، فلاں امیر کو صدقہ دو۔ وہ پریشان ہو گئے۔ ظاہر ہے۔ آخر فرشتے نے بتایا، تمہارا کام خلوص سے دینا تھا، قبول کرنا، اثر پیدا کرنا، وہ خدا کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری نیکی نے ان کی زندگی بدل دی ہو۔ واہ، یعنی نیت اصل چیز ہے۔ بالکل۔ اور حضرت فاطمہ زہرا کی مثال ہے کہ شادی کا جوڑا سائل کو دے دیا، قربانی کی انتہا۔ افریقہ کا وہ تصور، اوبنتو، میں ہوں کیونکہ ہم ہیں، ہماری بھلائی جڑی ہوئی ہے۔ دینا صرف غریب کی مدد نہیں، اپنی انسانیہ کا احساس ہے۔ پھر آتا ہے صوم یعنی روزہ۔ یہ تو بظاہر خود کو تکلیف دینے والا عمل لگتا ہے۔ کتاب اسے جسم کو بھوکا رکھ کر روح کو غذا دینے کا عمل کہتی ہے۔ وہ دو بھیڑیوں والی کہانی ہے نا، ایک اچھا ایک برا، جسے کھلاؤ گے وہ جیتے گا۔ ہاں، سنی ہے۔ روزہ نفسانی خواہشات یعنی برے بھیڑیے کو کمزور کرتا ہے اور روحانیت یعنی اچھے بھیڑیوں کو طاقت دیتا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، آنکھ، کان، زبان، سوچ، ہر چیز کا روزہ ہے۔ ہر اس چیز سے بچنا جو خدا سے غافل کرے۔ یہ اندر کی صفائی ہے، خدا سے قربت بڑھانے کا ذریعہ۔ رمضان کو رحمت کا مہینہ یوں ہی نہیں کہتے۔ اور آخری رکن حج، یہ تو ایک سفر ہے۔ بظاہر مکہ کا سفر ہے، لیکن کتاب اسے دل کا اندرونی سفر کہتی ہے، اپنی اصل کی طرف واپسی کا سفر۔ احرام کا وہ سفید لباس نسل، رنگ، طبقے، جنس، سارے فرق مٹا دیتا ہے، سب برابر۔ کفن کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے ہر دوسری محبت، ہر وابستگی
قربان کرنے کو تیار رہنا ہے۔ کعبہ کا طواف اور عرفات میں ٹھہرنا، ان کی کیا علامتی اہمیت بتائی گئی ہے؟ کعبہ کا طواف، دیکھیں کائنات میں ہر چیز گھوم رہی ہے نا، الیکٹران ایٹم کے گرد، سیارے سورج کے گرد، جی، یہ پوری کائنات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ طواف میں ہم بھی اسی کائناتی عبادت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور عرفات کا میدان، وہ میدان حشر کی یاد دہانی ہے، جہاں سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ وہ خود احتسابی اور معافی مانگنے کا دن ہے۔ یہ تو ارکان اسلام کی بہت ہی گہری روحانی تشریح ہے۔ کتاب اسلام ایمان اور احسان کے درجات کا بھی ذکر کرتی ہے؟ جی ہاں، اسلام کو ظاہری اعمال کہا گیا ہے، یعنی ارکان پر عمل کرنا۔ ایمان اس سے گہرا درجہ ہے، دل سے یقین رکھنا۔ اور احسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے، روحانی فضیلت۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے کوئی مثال؟ ہاں، 3 تتلیوں کی بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ سنائیے۔ پہلی تتلی دور سے شمع کا دھواں دیکھتی ہے، کہتی ہے مجھے محبت کا علم ہے۔ یہ ہے علم الیقین، علم کی بنیاد پر یقین۔ دوسری تتلی قریب جاتی ہے، شعلے کی تپش محسوس کرتی ہے، کہتی ہے میں محبت کو جانتی ہوں۔ یہ ہے عین الیقین، ذاتی تجربے سے یقین۔ تیسری تتلی شعلہ میں کود جاتی ہے، اسی میں فنا ہو جاتی ہے، وہ جانتی نہیں، وہ خود محبت بن جاتی ہے۔ یہ ہے حق الیقین، حقیقت کا براہ راست تجربہ۔ واو! کتاب کا مقصد ہمیں صرف علم الیقین تک نہیں بلکہ عین الیقین اور حق الیقین تک لے جانا ہے۔ صرف خدا کے بارے میں جاننا نہیں، اسے محسوس کرنا، اس کا تجربہ کرنا۔ یعنی مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ بن جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھٹک گیا ہو، گناہوں میں پڑ گیا ہو، کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ ہمیشہ کتاب توبہ کے تصور پر بہت زور دیتی ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب ہے واپس لوٹنا۔ یہ صرف معافی مانگنا نہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے جو پردے پڑ گئے ہیں نا فطرت پر، انہیں ہٹا کر اپنی اصلی پاکیزہ حالت کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ قرآن کی وہ آیت ہے نا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سب گناہ؟ سب گناہ۔ خدا کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مایوسی کو تو گناہ کہا گیا ہے۔ بالکل، مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کتاب وہ کنت سکروئی کی جاپانی مثال دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے برتنوں کو سونے سے جوڑنے کا فن اچھا، تے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ قیمتی، زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ وہ سونے کی لکیریں ان کی ٹوٹی ہوئی جگہوں کو نمایاں کرتی ہیں۔ اسی طرح توبہ کے ذریعے ہمارے روحانی زخم بھی اللہ کی رحمت کی نشانی بن سکتے ہیں۔ وہ ہمیں ہماری کمزوری اور اس کی طاقت یاد دلاتے ہیں۔ وہ حدیث بھی تو ہے 100 قتل کرنے والے شخص کی، جس کی سچی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ کی مغفرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور شیطان کے جو وسوسے آتے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے؟ ایک بڑا عملی طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب بھی کوئی منفی خیال آئے، اسے پہچانو اور فوراً دعا میں بدل دو۔ مثلاً خیال آیا تم کافی اچھے نہیں ہو، فوراً دعا کرو اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے کافی بنا دے۔ خیال آیا تم ناکام ہو جاؤ گے، دعا کرو اے اللہ مجھے کامیابی دے۔ اس طرح وسوسے کو طاقت نہیں ملتی، وہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتاب پچھتاوے اور شرمندگی میں بھی فرق بتاتی ہے۔ پچھتاوا ہمیں اللہ کی طرف موڑتا ہے، شرمندگی ہمیں وہیں پھنسا دیتی ہے، نا امید کر دیتی ہے۔ زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ زندگی کو ایک امتحان کہا گیا ہے، لیکن سزا دینے والا امتحان نہیں، بلکہ ہماری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنے والا، ظاہر کرنے والا۔ اور موت خاتمہ نہیں ہے، ایک تبدیلی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، جیسے کیٹرپلر تتلی بن جاتا ہے۔ جسم مٹی کا ہے، مٹی میں جائے گا۔ روح لازوال ہے، وہ اپنے بنانے والے کی طرف لوٹے گی۔ پیاروں کی موت کا غم کیسی سہا جائے؟ غم تو فطری ہے، اسے محسوس کرنا چاہیے، لیکن کتاب یاد دلاتی ہے کہ ہمارے پیارے بھی اللہ کی امانت تھے۔ ان کا جانا اس امانت کی واپسی ہے۔ ایک پودے بیکرز گلوب میلو کی مثال دی ہے، جو صرف
जंगल की आग के बाद जली हुई जमीन से उगता है। अच्छा, यानी बज़ाहिर तबाही के बाद भी नई जिंदगी जन्म ले सकती है। मुश्किलें हमारी अंदरूनी ताकत को जगा सकती हैं। मरने से पहले मरने का जो सूफियाना तस्वुर है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस्मानी मौत से पहले ही अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, दुनियावी चीज़ों से अपनी मोहब्बत को मार देना, अना को ख़त्म कर देना, ताकि रूह आज़ाद हो जाए। जन्नत और जहन्नुम को भी सिर्फ जगह नहीं बल्कि कैफियत कहा गया है। जन्नत खुदा की क़ुर्बत का एहसास है, जहन्नुम उससे दूरी का तजुर्बा। और ये कैफियत हमारे अपने आमाल और दिल की हालत से पैदा होती हैं। तो खुलासा आप कह लें ये हुआ कि इन सारी बातों का मरकज़ इलाही मोहब्बत है। यही कायनात की बुनियाद है और इस्लाम का रास्ता दरअसल इसी भूली हुई मोहब्बत को दोबारा पाने, नफ्स की रुकावटों को हटाने और अपनी असली फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एक नक्शा है। बिल्कुल। ये किताब एक तरह की तसल्ली भी है, एक याद दहानी है कि हम सब अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद खुदा की नज़र में बहुत कीमती हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारी कद्र पैदाइशी है और हमारा असल मकसद उसकी मोहब्बत और रहमत का आईना बनना है। इबादत, तौबा, खिदमत, ये सब इसी ताल्लुक को महसूस करने, उसे गहरा करने के तरीके हैं। शायद आखिर में गौर करने के लिए रूमी का वो कौल बहुत मुनासिब है। इतना छोटा बनकर अमल करना छोड़ दो, तुम वजद में रक्स करती हुई कायनात हो। वाह! या फिर इमाम अली का वो कौल, तुम्हारी बीमारी तुमसे ही है मगर तुम महसूस नहीं करते, और तुम्हारा इलाज तुम्हारे अंदर ही है मगर तुम नहीं जानते। तुम समझते हो कि तुम एक छोटा सा जिस्म हो जबकि तुम्हारे अंदर पूरी कायनात लिपटी हुई है। ये एक दावत है सोचने की कि जिस खजाने को, जिस सुकून को हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, वो शायद हमारे अपने अंदर ही मौजूद है, बस दरियाफ्त करने की देर है।